آج کی ہماری اس بزم کا آغاز ہے اور پنڈال تنگی داماں کا شکار ہے۔ جو احباب اس پنڈال کے آخر پہ کھڑے ہیں، میں التماس کروں گا یہ آگے اسٹیج کے سامنے صاف قالین بچھائے ہیں آپ احباب کے لیے۔ جو احباب کرسیوں پہ نہیں بیٹھ سکتے وہ آگے اسٹیج کے قریب آ جائیں۔ جو کرسیوں پہ نہیں بیٹھ سکتے یا جو دائیں بائیں کھڑے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ جلدی کر کے ذرا یہ اسٹیج کے سامنے آ جائیں۔ اسی طرح آج کی ہماری اس عظیم بزم میں اہل حدیث نعت کونسل ضلع گوجرانوالہ کا ایک بہت بڑا قافلہ آج کے اس پنڈال میں حاضر ہوا، موجود ہوا۔ ہم ان کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور دیگر جتنے ہمارے مہمان، معزز مہمان آج کی ہماری بزم میں تشریف لائے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو سینٹر میں احباب کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے بیٹھ جائیں، تاکہ پیچھے جو احباب کرسیوں پہ بیٹھے ہیں ان کے لیے پریشانی کا سبب نہ ہو۔ آپ احباب سے مؤدبانہ التماس ہے بیٹھ جائیں، ذرا جلدی کریں، وقت بہت قلیل ہے۔ معزز مہمان، خطب اعظام، آپ احباب کے بصارتوں کی نظر اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں، آپ اگر میرا ساتھ دیں جلدی سے تشریف رکھیں۔ میں آپ احباب کی خوبصورت سماتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ آپ کے اسی خوبصورت شہر کی خوبصورت شخصیت، میری مراد خانوادہ سلفی کے عظیم چشم و چراغ فضیلت الشیخ خطیب شہر حافظ اسد محمود سلفی حفظہ اللہ تعالی سے مؤدبانہ التماس گزار ہوں، تشریف لائیں اور آپ احباب کے سامنے خوبصورت انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی سے آپ احباب کے قلب و اذہان کو بہرور فرمائیں۔ تشریف لا چکے ہیں فضیلت الشیخ حافظ اسد محمود سلفی حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ میری جماعت کے معزز و محترم علماء کرام اور عزیز سامعین کرام، آج جس مجلس میں میں اور آپ حاضر ہیں، اس کا ٹائٹل اور عنوان یہ ہے سیرت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس موضوع پہ ہمارے ذیشان علماء آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ میں ابتداً چند باتیں اپنے اور آپ کے لیے نصیحت کے عرض کرتا ہوں کہ جب دنیا کے کسی انسان کی سیرت بیان کی جائے تو اس کا مقصد اس کی تعریف ہوتا ہے، لیکن جب رسول اللہ کی سیرت بیان کی جائے تو اس کا مطلب قرآن کی آیات ہوتا ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سے پوچھا تھا کسی نے کہ اماں جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹے تو نے قرآن نہیں پڑھا، تو مجھ سے قبل
جو سورت فاتحہ سے لے کر والناس تک سورت فاتحہ کا تذکرہ کر رہے تھے، 114 سورتوں کے اندر جتنے اخلاق ہیں، جتنی سیرت ہے، یہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اللہ نے یہ نازل کیا اور ہمارے لیے لائحہ عمل بنا دیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے آج کے رات نیند کو ضائع کرنا ہے، لیکن اسے ضائع تب ہوگی اگر ہم ان باتوں کو بطور کہانی سنیں گے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور افعال کو بطور سبق سنیں گے تو ہماری زندگی میں خوشیاں بھر جائیں گی۔ ہم اگر ان پہ عمل کریں گے تو ہمیں دنیا میں عزت ملے گی۔ تو جو بھی سیرت کی بات سنیں اس لیے سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت پہ امید رکھتا ہے، اس کے لیے ایک ہی زندگی کا رستہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لائحہ عمل اسوہ بنا لے۔ یہ وہ سکیچ ہے جس کے مطابق ہم نے زندگی گزار کے کامیابی کے رستے پہ چلنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ وہ ہے جو آپ کی پیدائش سے لے کر 40 سال تک، جب آپ کو نبوت نہیں ملی۔ دوسرا حصہ آپ کا مکی زندگی کا ہے، اور تیسرا مدنی زندگی کا۔ میں صرف نبوت سے پہلے آپ کی سیرت کے 2 پہلو عرض کروں گا۔ یہ بات یاد رکھے، دنیا کا کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہے جس سے نادانستہ غلطی نہ ہو۔ ہر بچہ، اللہ نے پیدائش سے لے کر بلوغت تک ہر بچے پہ قلم اٹھا دی ہے، کیونکہ بچہ ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ہم رسول اللہ کے بچپن کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں آپ کے بچپن میں بھی خوبصورتیاں نظر آتی ہیں، غلطی نظر نہیں آتی۔ دوسری زندگی انسان کی جوانی کی ہوتی ہے، جو 14-15 سال سے لے کر 30 سال تک ہے۔ اس میں انسان کہتے ہیں جوانی مستانی ہے، لا ابالی پن میں انسان نامعلوم کیا کچھ کر جاتا ہے۔ قیامت کے دن اسی جوانی کے متعلق اللہ نے پوچھنا ہے، میں نے تمہیں جوانی دی، کہاں غرق کی؟ اگر رسول اللہ کی جوانی دیکھتے ہیں، نہ آپ کی آنکھ نے کبھی خیانت کی، نہ آپ کی زبان نے کسی کو تکلیف پہنچائی، آپ ایک قوت اور طاقت رکھتے ہوئے کسی کو ہاتھ سے اذیت نہیں دی۔ اور سب سے بڑی بات، خوبصورتی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کسی نہ کسی قباحت میں مبتلا کر دیتی ہے، لیکن رسول اللہ ساری دنیا سے خوبصورت ہونے کے باوجود آپ کی جوانی میں کوئی قباحت نہیں۔ جب آپ 40 سال کے ہوئے، اللہ نے نبوت سے نوازا، تو آپ نے اپنی زندگی پیش کی تھی۔ ابھی کوئی آیتیں نہیں اتری سوائے 5 آیتوں کے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ یہ 5 آیتیں اتری تھی تو نبی کریم نے لوگوں کے سامنے کہا، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو ابھی حملہ کر دے گی تو میری بات مانو گے؟ ہاں، اس سے پہلے آپ نے کہا میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، میرا بچپن بھی تھا، جوانی بھی تھی، میرے متعلق کیا خیال ہے؟ یہ ہر مسلمان کو یہ بات پلے باندھ لینی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن اور جوانی کی سیرت کیا ہے۔ آپ جتنے بھی اہل مکہ تھے ان میں آپ کے ہمجولی بھی تھے، آپ کے ہم عمر بھی تھے، وہاں آپ سے بڑی عمر کے لوگ بھی تھے، وہاں بچے بھی تھے۔ سب نے بیک زبان کہا
اس زبان سے ہمیشہ سچ سنا ہے اور کچھ نہیں سنا. اور دوسرا کہا آپ جیسا امانت دار ہم نے کبھی نہیں دیکھا. آپ کی زندگی پہ ایک داغ بھی نہیں تھا جس کے متعلق کوئی شخص انگلی کر کے کہہ سکے. تو ہمارے لیے اسوہ کیا ہوا کہ ہم بھی اپنا کردار ویسا بنانے کی کوشش کریں جو رسول اللہ نے پیش کیا تھا. ہماری زبان سے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. ہمارے کردار سے کسی کو اذیت نہیں ہونی چاہیے. ہم معاشرے کے ایک پرامن شہری ہونے چاہیے. رسول اللہ کی سیرت کا سب سے پہلا سبق جو مجھے اور آپ کو ملتا ہے وہ یہی ہے. اگر ہماری زندگی میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو ہمارا آپ کی رسالت کو تسلیم کرنا ایک دعویٰ ہے, اس میں سچائی کوئی نہیں ہے. اگر ہماری زبان میں صداقت نہیں, اگر ہمارے کردار میں امانت نہیں ہے, تو پھر یاد رکھیں اس نبی کے ساتھ ہم میل ہی نہیں کھاتے. تو سب سے پہلی بات آج کی اس مجلس میں میرے لیے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ ہم ان دونوں باتوں کا لحاظ رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بولنے کے لیے ایک زبان دی ہے, اگر یہ اچھا بولتی ہے تو بولنے دو, وگرنہ اس کو روکنے کے لیے اگر برا بولتی ہے تو دو ہونٹ دیے ہیں, اسے بند کر دو. آپ نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو, میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک دو ہونٹوں کے درمیان اپنی زبان کی ضمانت دے دو, ایک اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو, میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو میرے بھائیوں, سیرت کے جلسے دوسروں کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں, کہانی سننے کے لیے نہیں, مزہ اور لطف اٹھانے کے لیے نہیں, یہ ایک نصیحت کے لیے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہمیں سبق دیتا ہے, اور آپ کی زندگی کا مقصد جو اللہ نے بیان کیا وہ یہی ہے کہ آپ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. آپ ہمیں پاک کرنے کے لیے آئے تھے. جن لوگوں نے آپ کی باتوں کو سن کے عمل کیا وہ دنیا میں پاک ہو گئے اور دنیا میں عزت پا گئے, اور اللہ کے ہاں بھی عزت پہ ہوں گے. اگر ہم بھی اس رستے پہ چلیں گے جو رستہ رسول اللہ نے ہمارے لیے متعین فرمایا تھا, تو پھر ہمارے لیے بھی کامیابی کے سارے رستے ہیں. وگرنہ سننا سنانا عمل نہ کرنا یہ بہت ہی بری بات ہے. اللہ نے اہل تورات کے متعلق بڑی سخت بات فرمائی, مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. اللہ ایسی بدبختی سے امت اسلام کو محفوظ رکھے. جو ہم قرآن سے سنیں یا رسول اللہ کی سیرت سے سنیں اس پہ اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.